بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ہوئے۔ اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن الخطاب اسی منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر کا انتخاب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مربیر میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سنہ ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جواں مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکران کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے۔ بڑے تپاک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمہ ترنے گوش ہوئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ بالکل جانتا ہوں۔ تم اس کو اپنا حوالہ عقد میں لے لو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہ کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہو، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا۔ نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے ایسا جس سے حفصہ رضی اللہ عنہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر کیا اور خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا۔ وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیا۔ ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت سے سرفراز ہوئی تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھی۔ ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یک کے بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جس مکان میں رکھا تھا وہ مشرق کی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں گاڑھی دوستی تھی، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے مزاج میں قدرے تیزی تھی۔ بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت اور شفقت اور ملائمت اور نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کی خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں۔ یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگی۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تعجب ہے، آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی، پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو، ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر پر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ دلیل اسنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لے، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حق میں ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ عنہا کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طلاق کی بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی و انکساری کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی تمام تر جرأت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے۔ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کا حکم دیا ہے۔ اس کا ایک سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ یہ واقعہ طلاق سیاہ ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود انتل ضرورت ایک جائز اور حلال امر ہے۔ نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر اندل عقل کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجومیوں نے ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املاء، تلفظ اور تلاوت میں اختلافات کی صورتیں پیدا ہوئی تو خلیفہ ثم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت و قرات ہو اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین میں اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔